نوحہ پہلا باب۔ یروشلیم کے غم و آلام۔ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی، وہ رات کو زار زار روتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے، اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ یہودا ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن ہوا، وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے، اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا۔ صیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں، اس کی کماریاں مصیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے، اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا، اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے۔ دختر صیون کی سب شان و شوکت جاتی رہی، اس کے امراء ان ہرنوں کی مانند ہو گئے ہیں جن کو چراگاہ نہیں ملتی، اور شکاریوں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یروشلیم کو اپنے رنج و مصیبت کے ایام میں، جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی، اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں۔ دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی۔ یروشلیم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا، جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی۔ ہاں، وہ خود آہیں بھرتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے، اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا، اس لیے وہ نہایت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا۔ اے خداوند، میری مصیبت پر نظر کر، کیونکہ دشمن نے گھمنڈ کیا ہے، دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے، جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں۔ اس کے سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں۔ اے خداوند، مجھ پر نظر کر، کیونکہ میں ذلیل ہو گیا۔ اے سب آنے جانے والو، کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا ہے، جسے خداوند نے اپنے قہر شدید کے وقت نازل کیا؟ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی۔ اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا، اس نے مجھے پیچھے لوٹایا، اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا۔ میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے، وہ باہم پیچیدہ میری گردن پر ہیں، اس نے مجھے ناتواں کر دیا ہے۔ خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں۔ خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا،
اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے بہادروں کو کچلے۔ خداوند نے یہودا کی کماری بیٹی کو گویا کولہوں میں کچل ڈالا۔ اسی لیے میں گریاں ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہیں، کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے۔ میرے بال بچے بے کس ہیں، کیونکہ دشمن غالب آ گیا۔ سیون نے ہاتھ پھیلائے، اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یعقوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں۔ یروشلم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے۔ خداوند صادق ہے، کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ اے سب لوگو، میں منت کرتا ہوں، سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو۔ میری کماریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو پکارا، انہوں نے مجھے دغا دی۔ میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلاک ہو گئے۔ اے خداوند، دیکھ، میں تباہ حال ہوں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میرا دل میرے اندر مضطرب ہے، کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے۔ باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے، اور گھر میں موت کا سامنا ہے۔ انہوں نے میری آہیں سنی ہیں، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی، وہ خوش ہیں کہ تو نے ایسا کیا۔ تو وہ دن لائے گا جس کا تو نے اعلان کیا ہے، اور وہ میری مانند ہو جائیں گے۔ ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے، ان سے وہی کر جو تو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے۔ دوسرا باب۔ خداوند یروشلیم کو سزا دیتا ہے۔ خداوند نے اپنے قہر میں دختر سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں دختر یہودا کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیے۔ اس نے مملکت اور اس کے امراء کو ناپاک ٹھہرایا۔ اس نے قہر شدید میں اسرائیل کا سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ اس نے دشمن کے سامنے سے داہنا ہاتھ کھینچ لیا، اور اس نے شعلہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یعقوب کو جلا دیا۔ اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی، مخالف کی طرح داہنا ہاتھ بڑھایا، اور دختر سیون کے خیمے میں سب حسینوں کو قتل کیا۔ اس نے اپنے قہر کی آگ کو انڈیل دیا۔ خداوند دشمن کی مانند ہو گیا، وہ اسرائیل کو نگل گیا، وہ اس کے تمام قصروں کو نگل گیا۔ اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیے، اور اس نے دختر یہودا میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا، اور اس نے اپنے مسکن کو یکلخت تباہ کر دیا، گویا خیمہ باغ تھا، اور اپنی مجمع کے مکان کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو سیون سے فراموش کرا دیا، اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کاہن کو ذلیل کیا۔ خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی، اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے خداوند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن۔ خداوند نے دختر سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے، اس نے ڈوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دستبردار نہیں ہوا۔ اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا، وہ باہم ماتم کرتی ہیں۔ اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے،
اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اس کے بادشاہ اور عمرہ بے شریعت اقوام میں ہے، اس کے نبی بھی خداوند کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے۔ دختر سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں، وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑھتے ہیں۔ یروشلیم کی کنواریاں زمین تک سرنگو ہوتی ہیں۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے۔ میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیر خوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماؤں کی گود میں جاں بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے؟ اے دختر یروشلم، میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں؟ اے کنواری دختر سیون، تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں؟ کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا؟ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلا وطنی کے سامان دیکھے۔ سب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں، وہ دختر یروشلم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمال حسن اور فرحت جہاں کہتے تھے؟ تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر منہ پسارا ہے، وہ سسکارتے اور دانت پیستے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے۔ بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے، سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا۔ خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا۔ اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا، ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی۔ اے دختر سیون کی فضیل، شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں، تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ اٹھ، رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کے حضور میں دست دعا بلند کر۔ اے خداوند، نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا؟ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں قتل کیے جائیں؟ پیر و جوان گلیوں میں خاک پر پڑے ہیں، میری کنواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔ تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔ تو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا، اور خداوند کے قہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا۔ جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا، میرے دشمنوں نے فنا کر دیا۔